السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی فیورٹ چینل پر اپنا ہی فیورٹ ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا لاسٹ ایپیسوڈ، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ تو اس سے پہلے میں عرض کرنا چلا جاؤں اس ناول کے بعد جو ہم بہت زیادہ انٹرسٹ ہسٹریکل ناول شروع کرنے والے ہیں، تو وہ اس ناول کا نام ہے مسلم عاشق اور عیسائی معشوق لڑکی، جو کہ بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قسطنطنیہ شہر، جس کے بارے میں سرکار دو عالم وسلم نے بشارت دی کہ تم میں سے سب سے بہترین امیر بادشاہ وہ ہے جو قسطنطنیہ جیسے شہر کو فتح کرے، تو بلا آخر اس شہر کی فتح کی غرض سے کتنے صحابہ کیسے اور کیوں شہید ہوئے، اور یہ شہر پھر بھی کیوں فتح نہ ہوا، اور بلا آخر کس مسلمان بادشاہ نے کیسے ایک عیسائی شہزادی لڑکی کے عشق میں آ کر اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر جد و جہد کی، اور اس لڑکی نے بھی وفا کی حد کر دی، اپنے مذہب تک کی پرواہ نہ کی، اور کیسے ایک لڑکی جو ہے اس مبارک شہر کی فتح کا سبب بنی، اور وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اتنی جد و جہد کی اور اس مبارک شہر کو فتح کر لیا، اور کیسے یہ محبت کی داستان اپنے انجام کو پہنچی اور ادھر یہ مبارک شہر فتح ہوا۔ یہ ساری داستان یہ اس آپ ناول کے اندر دیکھیں گے، اور یہ ناول آپ کے کمنٹس کا منتظر ہے۔ جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی اس کو سٹارٹ کیا جائے گا۔ جلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اب جہاں سے آپ دیکھیں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ حورم جو ہے اس کی اور عادل خان کی یہ سہاگ رات تھی، اسی کے اندر بات ہو رہی تھی۔ اب حورم پوچھ رہی ہے عادل خان سے، وہ میں کہہ رہی تھی کہ اس دن آپ نے عائشہ بابی کو دیکھ کر نظریں کیوں جھکائی تھی؟ حورم نے تحمل سے پوچھا اور منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عادل نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی بات شروع کی تھی۔ حورم، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا رشتہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا عائشہ کا نام ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ میں انہیں اپنی زندگی مان چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھ سے اس طرح جدا ہو جائیں گی۔ مجھے کبھی اپنی محبت کی تکمیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نظر ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ ماما پاپا اس کا نام اپنی مرضی سے میرے نام کے ساتھ جوڑ چکے تھے، اور عائشہ بھی دل سے رضامند تھی۔ لیکن جب میں پڑھائی کر کے واپس لوٹا تو وقت بازی پلٹ چکا تھا۔ عائشہ اعصم خان سے جڑ چکی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وقت کتنا ظالم ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دل سے عائشہ کو الگ نہیں کر پایا۔ تو بس جب میں نے جان لیا کہ شادی ہونا یا ایک دوسرے سے جدا ہونے سے محبت تو ختم نہیں ہوتی، اور جس سے ہم محبت کریں ہمیں ہمیشہ اس کی خوشی عزیز ہوتی ہے، اور عائشہ اعصم خان کے ساتھ خوش تھی، تو بس میں نے اس کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ اس دن اس لیے میں نے نظریں جھکا لی تھی کہ کہیں عائشہ میری آنکھوں میں موجود ان کے لیے محبت نہ دیکھ لے، دل بے ایمانی نہ کر جاتا۔ تو بس دل کو سمجھانے کے لیے میں نے نظریں جھکا لی۔ آج میں ان کی پورے دل سے عزت کرتا ہوں، اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں پورے دل سے شامل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو خوش رکھنے کی۔ اپنے ماضی کو اپنے حال پر کبھی اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی نامحرم کے بارے میں سوچوں۔ عادل خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ پوری ایمانداری سے حورم کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اور آج وہ حورم کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، ہر بات اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو اپنا ہمراز بنانا چاہتا تھا۔ حورم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو عادل، مجھے قبول کرنے کے لیے۔ حورم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے شرمندہ مت کریں۔ دھیمے لہجے میں استفسار کیا گیا۔ نہیں عادل، سچ میں؟ حورم نے اس کے ہاتھ پر زور دے کر اسے یقین دلانا چاہا۔
عادل نے مانا خیزی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور حورم اس کے اس طرح دیکھنے پر شرم سے نظریں جھکا گئی تھی، اور پھر بہت سے وعدوں اور محبت کے ساتھ اس رات کی تکمیل ہوئی تھی۔ محبت اپنی منزل پا چکی تھی، امید تھی کہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ آج سب خان حویلی میں جمع تھے، ہر جوڑا مکمل تھا سوائے زیان کے۔ وہ آج بھی تنہا تھا لیکن دوسروں کے لیے۔ زیان کہاں اس بات کو مانتا تھا، وہ تو ہر وقت زویا کو اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا، اس کے لیے تو زویا آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ خان حویلی میں اس وقت اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی، سب اپنی اپنی نشست پر برجمان تھے جب حازم نے زیان کو پکارا تھا۔ او زیان، کیوں نہ اب تیرے سر پہ سیرا سجایا جائے، تجھے سوچنا چاہیے اب شادی کے بارے میں۔ زندگی ایسے تو نہیں گزرتی، کب تک بھابھی کا غم دل سے لگائے بیٹھے رہو گے؟ زندگی کے اس سفر میں ایک ہم سفر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے زیان، حازم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں حازم، ضرور ہوتی ہے کسی ہم سفر کی ضرورت، لیکن مجھے جینے کے لیے صرف اور صرف زویا کی یادیں ہی کافی ہیں۔ محبوب کا ساتھ ہونا معنی نہیں رکھتا، محبوب کا دل میں مقام ہونا معنی رکھتا ہے۔ دل میں اس کے لیے ہونا یہی کافی ہوتا ہے، اور جو جگہ میرے دل میں زویا کے لیے ہے وہ میں کبھی کسی اور کو نہیں دے سکتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور لڑکی لیزا کی دوسری ماں بنے اور وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی کرے، زیان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور کہیں نہ کہیں اس کی بات پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ آج کے دور میں کون کسی کی اولاد کو اپنی اولاد مانتا ہے؟ ماحول کو مزید سنگین ہوتا دیکھ کر رحاب جٹ سے بولی تھی۔ رحاب، ویسے بڑی ہمت کی بات ہے کہ تم اس نمونے کو برداشت کرتی ہو، میرا بس چلے نا تو میں اس کو کسی پاگل خانے چھوڑاؤں۔ رحاب کی توپوں کا رخ حازم کی طرف تھا۔ اچھا، اور میرا بس چلے تو تم جیسی چڑیل کو چڑیلستان چھوڑاؤں؟ حازم نے تڑک کر کہا۔ اس کی بات پر سب نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ چاچو، یہ چڑیلستان کیا ہوتا ہے؟ حوزان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میری جان، یہ اس چڑیل کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ حازم نے وہ مشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ چڑیل ہوگی تمہاری دوسری بیوی، رحاب نے تڑک کر کہا۔ اس بات پر رباب نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ سدھر جاؤ، شادی ہو گئی ہے لیکن حرکتیں اب بھی ویسی ہی ہیں، حازم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ او اچھا، تم کون سا سدھر گئے ہو؟ مجھے تو افسوس ہے میں نے اپنی اتنی معصوم دوست کو تم جیسے پاگل کے حوالے کر دیا، رحاب نے تعصب سے کہا۔ اور مجھے تو فخر ہے دنیال پر جو وہ تمہیں جیل رہا ہے، حازم نے پاس بیٹھے دنیال کا کندھا تپ تپاتے ہوئے کہا۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، عائشہ نے بات کو آگے بڑھتے دیکھ کر ٹوکا۔ بھابھی، یہی مجھ سے باز کر رہا تھا، رحاب نے گال پھلاتے ہوئے کہا۔ روحی جانی، شب بوائز ایسے ہوتے ہیں، اب موڈ خراب نہ کریں، لیزا نے معصومیت سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لذیذہ کی بچی گرزدندی ہوتی ہیں، آثال نے تڑک کر کہا۔ اوے خبردار، میری لذیذہ کو کچھ کہا تو حوزان لیزا کے برابر کھڑا ہوتا غصے سے بولا، اور اس کی بات پر وہاں بیٹھے سب نفوس زوردار کہکا لگانے لگے۔ حوزان اچانک کچھ یاد آنے پر لیزا زور سے چلائی تھی۔ ہاں لذیذہ کا کیوں کان خراب کر رہی ہو؟ حوزان نے اس کے چلانے پر چڑ کر کہا۔ حوزان شیلفی، لیزا نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ میں سب کی ہنستے ہوئے ایک ساتھ سیلفی لی تھی۔ اب یہ سب تصویر میں نظر آتے لوگ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔
سب کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ رحاب کی کل کی فلیٹ تھی۔ عادل خان اور خرم اب نسرین بیگم کے ساتھ حویلی میں ہی رہتے تھے۔ زریاب خان اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور زندگی میں بہت سی آزمائشوں کے بعد اب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے عزت اور محبت تھی۔ زندگی کسی کے لیے بھی خوشیاں ہی خوشیاں نہیں لاتی اور نہ ہی کسی کے لیے غم ہی غم لاتی ہے۔ یہ کبھی اتنی خوشیاں دیتی ہے کہ انسان غم بھول جاتا ہے اور کبھی اتنا غم دیتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں کبھی آئی ہی نہیں۔ زندگی کو خوشگوار انسان خود بناتا ہے۔ جس انسان نے جینے کا ہنر سیکھ لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ کسی کو بھی اس کے نفس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ محبت والوں کی سکت رب ہے، رب کسی کے توڑنے پر جواباً اسے نہ توڑنا، کسی کے نیچا دکھانے پر اسے نیچا نہ دکھانا، کسی کے محروم کروانے پر اسے محروم نہ کروانا۔ نفس کو پار لگانے والی آزمائشیں بڑا راز بڑی قیمت رکھتی ہیں۔ رب صرف عزت دولت مال سے نہیں نوازتا جو از خود آزمائش ہیں۔ رب دنیا کی ستم آمیز آزمائشوں پر صبر کی صورت اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اس کے بھید وہی جانتا ہے۔ ہمیں تو صرف صبر کر کے اپنا اللہ پر یقین ثابت کرنا ہے۔ وہ کس کے دنیا کے قتل کو اپنی نگاہ میں شہادت کرتا، آخرت کی اپنی محبت کی سرفرازی سے نواز دے۔ وہ جسے آزمائش بنا کر بھیجتا تمہیں رلاتا، تجھے خبر نہیں آنسوؤں پر صبر کی حد دیکھتے انہیں گوہر نایاب کر دے۔ تم پر رب کے سوا کوئی قابض نہیں، صرف اس کے قبضے میں قدرت ہے۔ باقی جو اس کے عمل میں کسی مکر سے مداخلت کرے رب اسے اسی کی اس جھوٹی خدائی میں الجھا دیتا ہے تاکہ وہ سچا رجوع کر لے۔ سو اپنی راہ اپنی نیت اپنے سچ اپنی محبت سے سچے رہنا۔ تم بس رب کو دیکھو، رب سب دیکھ لے گا۔ ناظرین، یہ ناول آج اپنے الحمدللہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ہم نیو ناول شروع کرنے والے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹیکل اور بہت ہی دلچسپ ناول ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس دنیا شہر کس نے اور کیسے فتح کیا۔ یہ اتنا زبردست ناول ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ناول جو ہے اس کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے کمنٹس باکس میں رہ کر اجازت ضرور کیجیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ناول تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔